آئیے اب محبت کے ساتھ اپنے اس مربی اور مرشد کا خطاب سنتے ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر رہ کر جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اور ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کا طریقہ بتایا ہے اور ہمیں دنیا و آخرت کے ساتھ ان ہستیوں کے ساتھ منسوب کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا ہے۔ میری مراد ہے آؤ اس سید زادے کو سنتے ہیں جو خاندان رسالت مآب کے چشم و چراغ ہیں اور خاندان رسالت مآب کے مہکتے گلاب ہیں۔ میری مراد ہے حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی، جن کے بارے میں اکثر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ لیکن آج میں اس شعر کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی شعر کی تشریح بھی کرتا چلا جاؤں۔ مفتی لیاقت علی صاحب نے آج ایک عقدہ کھولا تو میں بیان کرتا چلا جاتا ہوں۔ نگاہ بلند ہے اس کی علی کو جو دیکھے، نگاہ بلند ہے اس کی علی کو جو دیکھے، ہے دل نواز سخن ہے دری خطیبوں کا، خدا کے عشق میں ہو جس کے جان و دل پر سوز، وہ میر کارواں ہوتا ہے خوش نصیبوں کا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر۔ آئیے ہم قبلہ شاہ جی کا خطاب سنیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین اور ناظرین، اس محفل سعید میں جتنے علماء، مشائخ، سادات، ارباب محبت تشریف لائے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو بہنیں اور بھائی میرے گفتگو سن رہے ہیں، سب کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اللہ تعالیٰ نے حسن نظم اور حسن تغزل اور حسن ادا سب دولتوں سے نوازا ہے۔ وہ کم وقت میں بہت کچھ کہنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مزید توفیقات سے
نوازے. میری خواہش پر، میری تمنا پر، میری آرزو پر، میری جماعت کے میرے دیرینہ دوست محترم علامہ فیض بخش صاحب رضوی زیدہ مجدہ تشریف لائے. اپنے کلام با بصیرت سے سامعین کے جذبوں میں تیز رفتاری پیدا کی. میرا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ میرے جذبوں سے میرے لفظ سست رہتے ہیں، اور قاری صاحب کا خطاب سن کر محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جذبوں سے ان کے لفظ تیز رفتار. محبتیں اپنے راستے بنا لیتی ہیں. محبتیں آدھی رات کو بھی دلوں کی سرزمین پر نقب لگانے پر قادر رہتی. آج کا عنوان بہت میٹھا عنوان ہے. قاری صاحب نے اتنا کچھ کہا ہے کہ مجھ عاجز کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ میں عرض کروں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی والی زندگی سے نوازے. آپ سب لوگوں کو اللہ کرم سے نوازے. مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جو ملتان سے تلاوت کے لیے قاری صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کی تلاوت نہیں سن سکا. یہ قرضہ پھر کبھی ادا کر لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر و مرشد ہیں. ہم ان کے نوکر ہیں. ہم فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں. ہم ان بڑے ستاروں سے روشنی لینے والے لوگ. شاید آج میں بہت کم بولوں، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے کرام الکاتبین جو ساتھ ساتھ رہتے وہ کہیں یہ نہ سوچیں کہ بزم صدیق میں اس کی لفظ گونگے ہوگی. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم بھائی نوکر لوگ ہیں. ویسے تو بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میں نوکر کس تھی. بھائی میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے. میری اپنی تفسیر سے یہ 7ویں جلد ہے میری تفسیر کی. ترجمہ مسموع ہو. مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے میں آگے آگے رہنے والے پہلے لوگ، اور وہ بھی جو حسن و نفاست کے ساتھ ان کی راہ چلے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے خوش ہوئے. یہ لفظ
میں کیسے بیان کروں؟ کہا کہ والسابقون الاولون، اگر آپ میرے لفظوں کے تازیانے مجھے ہی نہ ماریں تو میں عرض کروں، ہم جب بھی رفتوں کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں ہم کسی ایک ہی کو ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ ایک کی بھی ایک جماعت نہیں ہے، سابقون آگے نکلنے والے بھی بہت ہیں، اولون اور پہلا نمبر بھی بہت۔ دھیان اور توجہ چاہیے، قرآن حکیم ہے بھائی، کتاب مجید ہے، یہ میں عامدی کا فتویٰ نہیں پڑھ رہا، میں یہ سیف الدین کے افادات کی الماری نہیں کھول رہا، ملتان والوں کے لیے عرض ہے قاری برخوردار کو بھی میں نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن حکیم ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ صحیفہ نور ہے۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے سارے، اگر السابقون پر الف لام استغراق کا معنی یا جنس کا معنی یا عہد ذہنی معنی یا عہد خارجی معنی، ذہنی معنی تو آپ کو اللہ کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، خارجی معنی تو آپ کو حضور کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، استغراقی معنی تو سب پہلوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ کو انتخاب کا حق نہیں ہے۔ You can't elect. Election is not in your hand. انتخاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھنے والا تو اوپر سے دیکھ رہا ہے، اور زبان اس کے نبی کی زبان ہے، اور وسیقہ کتاب حیات کا ہے۔ والسابقون الاولون، جو آگے چلے گئے، نکل کے آگے، او گئے نہیں۔ پھر کہا الاولون، ہم ابھی ایک نمبر میں پھنسے ہیں، اللہ نے کہا اتنے بتیرے نے جنہوں نے ایک نمبر ہے۔ الاولون، الاولون اللہ کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوں، اللہ کے مقابلے میں مت کھڑے ہوں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک مہاجر بھی نہیں، پورے مہاجروں کی جماعت، یا من تبعیضیہ ہے یا من بیانیہ ہے یا من تشریفیہ ہے، تینوں ہو سکتے ہیں۔ اگر تبعیضیہ تو معنی یہ ہے کہ ایک نمبر سارے اگے جانے والے
سارے خاص خاص وہ چند. اگر بیانیہ ہو تو جتنے ہیں، جتنے آگے نکلنے والے ہیں، 1 نمبر، 1 نمبر، سب. اگر تشریفیہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ کتنی عزت والے ہیں یہ لوگ جن کا ذکر اللہ کر رہا ہے. ان کی عظمت کا کیا کہنا. والانصار، اور جن لوگوں نے تحریک اسلام کی مدد کی، جتنے مددگار ہیں، جتنے مددگار ہیں، اہل مدینہ. لیکن اگر کوئی اس زمانے میں خیبر کا رہنے والا مددگار ہے تو وہ نہیں ہے انصار. اگر کوئی یمن سے آ کے مدد کی اور اسلام کی تو وہ انصار نہیں ہے. مہاجرین اور انصار، مہاجرین بھی گروپ آف اسکیئرڈ پیپل، مقدس لوگوں کی ایک جماعت، اور انصار بھی معطر اور معمبر اور خوبصورت لوگوں کی ایک جماعت. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی ہے. نصرت میں اتباع کی ہے یا ہجرت میں؟ ہجرت میں they supported دین رسول. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سپورٹ کیا ہے، حضور کے قافلے کو سپورٹ کیا ہے، کاروان اسلام کو سپورٹ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوز و گداز کے پیکر کا نام. خدا دوستی کی وہ علامت ہے. عبادت کا وہ مرقع ہے. نسبت رسول کی وہ خوشبو ہے. افکار عالیہ کا وہ عطر ہے. اور دین مبین کو قوت دینے والی وہ کہکشاں ہیں. بلندیوں کا وہ آسمان ہے. اپنے حضور کے لیے اور حضور والوں کے لیے خود کو دبا لینے کو کا سلیقہ جاننے والا عاشق رسول. انہوں نے صرف اٹھنا نہیں سیکھا، انہوں نے بیٹھنا بھی سیکھا. انہوں نے صرف ابھرنا نہیں سیکھا، انہوں نے قدم رسول میں مٹنا بھی سیکھا. ابو بکر آپ کی کنیت تھی. آپ کا اسم گرامی عبداللہ بھی تھا. آپ کا اسم گرامی عتیق بھی مورخین نے لکھا. لقب بھی لکھا، کہا یہ نام بھی ہے. آپ کو لوگ اہل مکہ محبت سے ابن قحافہ بھی کہتے تھے. وہ ان کے والد ماجد تھے. میں ایک عجیب معاملے میں پھنس گیا. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. جاپان کا ایک رائٹر ہے، اس کا نام ہے ناشکی. اس نے قرآن مطالعہ کے قوانین لکھے کہ قرآن مجید کیسے پڑھا جاتا ہے. کتاب مجید کی اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے. بڑی خوبصورت کتاب ہے. وہ لکھتا ہے میں حیران ہوں
کہ خدیجۃ الکبریٰ نے جس وقت حضور کی تعریف کی، بخاری کے ابتدائی قراتیس اس کے گواہ ہیں، ان نے اخلاق نور کا جس وقت نقشہ کھینچا تو کہا وہ مہمان نواز تھے، وہ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، وہ یتیم پرور تھے، وہ مہمان نواز تھے۔ اچھا، جس وقت ہجرت کرنے کی اجازت ابو بکر صدیق نے پہلے مانگی اور حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو ابن دغنہ، دغنہ نہیں ہے، دغنہ یہ نام ہے، یہ جس وقت ملے تو انہیں کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مکہ والے ستم ڈھانے والے ہیں، یہ مذہب اور اقدار اور ویلیوز اور مقام انسانیت کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جس شہر میں اللہ کے رسول کے لیے صفائے سکونت تنگ کر دیا جائے اس میں رہ کے کیا کروں گا؟ میں حبشہ جانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا ضامن میں ہوں، میں آپ کو نہیں جانے دینا، اس لیے کہ آپ میں آتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ ابو بکر تو دعوت کے اوائل زمانے میں ہی اس کی تعریف وہی کی جا رہی ہے جو خدیجۃ الکبریٰ محمد عربی کی سیرت بخاری میں بیان کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ میں بھی یہی صفتیں ہیں۔ وہ ڈاکٹر ناش کی قرآنی مطالعے کے قوانین کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے گہرے مطالعے سے دیکھا کہ حضور رہے کہاں ہیں، کہ میں اس گھر کا مطالعہ کروں کہ وہ پتھروں کا بنا تھا، اینٹوں کا بنا تھا، وہ ڈیلوں کا بنا ہوا تھا یا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہاں کون رہتا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرتا تھا؟ مجھے ابو طالب نظر آئے تو میں نے دیکھا کہ ابو طالب میں عادتیں کیا تھیں، تو مجھے پتا چلا کہ وہ مہمان نواز ہیں اور وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور وہ مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو معدوم ہے وہ اٹھا کر پیدا کر کے محمد عربی کے قدم میں رکھتے ہیں۔ آج نا میں حوالہ جات دے رہا ہوں، ایک کتاب اہل حدیث عالم ہے، اس نے مولا علی پر لکھی، سلابی اس کا نام ہے۔ تو وہ ایک جگہ جا کے کہتا ہے کہ سچی بات ہے، علی سے مجھے محبت ہے، اس لیے کہ علی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، مسکینوں کا ساتھ دیتے تھے، معدوم کو کما کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، مہمان نواز تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، وہی باتیں ابو طالب کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، وہی باتیں علی کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، وہی باتیں ابو بکر کے لیے بیان کی جا رہی ہیں، وہی باتیں خدیجہ محمد عربی کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ آ گئی کہ جس وقت سورج اپنی روشنی پھینکے تو نور آسمان پر ہو یا زمین پر ہو اس کا رنگ نوری ہوتا ہے، وہ ادھر بھی نور ہوتا ہے، وہ ادھر بھی نور ہوتا ہے۔ فرق یہ تھا کہ محمد بانٹنے والا نور تھا اور ابو طالب علی اور ابو بکر لینے والا نور تھا۔ ادھر دیکھو تو سراج منیر تھا، ادھر دیکھو تو ابو بکر اور علی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میری جان ان پر فدا ہو، کہ انہیں 6 مرکز بلاد
ایمان کے قائم کیے. مدینہ ٹھیک تھا, اس میں کوئی بغیرت نہیں پیدا ہوا, اور مکہ بھی ٹھیک تھا. یمن میں یمامہ میں اور 4 اور قبائل کے اندر طلیقہ طلیقہ وغیرہ, ان منکروں مرتدوں بے ایمانوں نے کیا کیا کہ نبوت کا ایک ایک دعوے دار, جس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا, ایک طرف سے مسیلمہ کذاب ایک علاقے میں بیٹھا, دوسرے میں اسود میں بیٹھا, تیسرے میں سجا جو عورت تھی اس کو نبوت کا دعویٰ کرا دیا, چوتھے علاقے میں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی ایک مسئلہ تھوڑا ہی تھا. 2 سال 3 مہینے 11 دن حکومت, اور اس کے اندر جناب کفر کو پیس کے رکھ دیا, اور ارتداد کے پرخچے اڑا دیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, معاف کیجئے, اسامہ بن زید کا لشکر تیار تھا, حضور نے خود پرچم کپڑا کاٹ کے تیار کیے تھے, لیکن حضور کا وصال ہو گیا. تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس وقت موجود تھے 2-4 کے سوا, انہوں نے کہا کہ اب یہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے الفاظ ابو بکر صدیق کے بہت اچھے لگے, میں وہ الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا, میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. ان سے میرا کلیجہ جو ہے یقین جانے ٹھنڈا ہوا ہے. میں دل کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے پردے ختم ہو جائیں اور میں جلدی جلدی صدیقی چہرہ دیکھوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر چڑھ کر جو لفظ کہے, ان لفظوں کا معنی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. انہیں کہا بات سنو, تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, تم سب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, میں مدینہ میں تنہا رہ جاؤں. مدینہ کے بیابان اور جنگلوں کے درندے اور کتے اور بھیڑیے وہ آ کے ابو بکر کی ٹانگیں ادھیڑیں اور میرا ماس کھانے لگ جائیں, تو ابو بکر پھر بھی محمد کا حکم نہیں چھوڑے. ان الفاظ اور ان کلمات کی قیمت کوئی دنیا کی حکومت, اس کا ویٹ اور وزن کیا قائم کر سکتی ہے؟ کہ سارے درندے آئیں, ابو بکر اکیلا رہ جائے, اس کے ٹانگوں کے گوشت کو درندے اور کتے کھائیں اور ماس ادھیڑیں, اور ابو بکر پھر بھی مصطفیٰ کا حکم نہیں چھوڑ سکتا, نہیں چھوڑ سکتا ہے. یا مجھے لیاقت صاحب, آج میں جس وقت پڑھ رہا تھا طبیعت خراب تھی, میں انسائکلوپیڈیاز اور دائرۃ المعارف پڑھ رہا تھا, پڑھنا بھی مشکل تھا, لیکن ایک تو میری اپنی تفسیر کے لفظ میرے لیے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں. اب اینک کوئی ڈبل شیشوں والی منگانی پڑے گی مجھے. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں یہاں محظوظ ہوا کہ جس وقت آپ نے تو ہجرت کا واقعہ بیان کیا, لیکن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ میں ڈوب گیا. مجھے ایسا لگا جیسے حوض کوثر کے دروازے میرے لیے کسی نے کھول دیے ہیں اور میں جام کوثر پی رہا ہوں. مجھے محسوس ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ یا ابا بکر, اے ابو بکر,
جی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ حضور ہجرت لوگ کر رہے ہیں تو ارادہ ہوا ہے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں، حکم ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں پانی آیا. ویسے میں خوش طبی بھی کرتا ہوں تو وہ تو میری عادت ہے، وہ تو علی کے ملنگوں کی عادت ہے. وہ موت سامنے ہوتی ہے پھر بھی خوش مزاجی کر جاتے. ہاں جی. تو آج میں ان کے ساتھ دن کے وقت لگا ہوا تھا اسی عنوان پر. ابو بکر صدیق، یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ آپ دیدہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کے. یار وہ مقامی عشق کیا ہے تم نہیں سمجھے. جب مجھ پر بیماری بہت شدت کا زور کر جاتی ہے تو لیاقت کے ساتھ میرا بہت پرانا یرانگا ہے، تو میں لیاقت کو کہتا ہوں لیاقت آج رات تو میرے کول ہی نہیں رہ جانے. تو یہ کہتا ہے جی میں حاضر ہوں. بیٹا اس کا چلا جاتا ہے. بچے جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں لہجے میں آب کوثر اور سلسبیل کا بانک پن اور معصومیت کا آ جانا، اور حضور کا کہنا ابو بکر کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے. ابو بکر نے مڑ کے دیکھا کہ میں سب سے بڑا تاجر تھا مکہ کا، یا خدیجہ سب سے بڑی تجارت کرنے والی تھی، اور دونوں کو یہ اعزاز ملا کہ ابو بکر نے اپنا مال حضور کے قدموں پر فدا کر دیا، خدیجہ نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر فدا کر دیا. ابو بکر صدیق نے اس طرح دیکھا تو حضور آپ دیدہ ہوتے ہوئے پھر مسکرائے. مسکرا کے کہا کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے گا، تو اکٹھے جاؤں گے نا، رل کے جاؤں گے. کٹھے جاؤ تانوں کی پتا رل کے جانے دا قیمت. تو صرف جنتی جنتی سے کیا رل کے جنت جانے دا مانا ہی تانوں نہیں آ. تمہیں رل کے جانے کا مانا ہی نہیں آتا. وہ حسن حسین دی سواری نال جانے دا مزہ ہی اور ہے. میں اور کیا، میں ایک تیسری جگہ ڈوبا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار کبھی زندگی میں انہوں نے نہ سیکھی نہیں تھی. مزہ مجھے اس پر آیا قاری صاحب، جس وقت ہجرت کا واقعہ تو ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جس وقت مدینہ سے قریب ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور کو لوگ پہچان لیں گے، ان حضور کا جبہ ہے، حضور کی دستار ہے، تو ان کو کہیں ایذا نہ دیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اپنا لباس مجھے دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے میرے کپڑے میلے ہیں لیکن آپ پہن لیں، تاکہ اگر کوئی مارنے والا ہو تو میری طرف آئے، کوئی اگر اذیت دینے والا ہے تو وہ میری طرف آئے. پتر کسی دی جگہ اپنی ٹانگ کڑکی دے اندر رکھنا تو دوسرے نو کہنا چھوڑ دینا، یا یہ آل محمد کا شیوا ہے یا یہ صدیق اکبر کا شیوا. جو لوگ صبح شام یزید کی صحبت میں رہتے ہوں ان کو کیا پتا ہے مقام زہرا کیا ہے، مقام حسن کیا ہے، مقام حسین کیا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. حضور تو نبی تھے نا، تجارت سے واپس آئے، مشرکین اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہا
کہ یا بابا کر پتہ ہے تیرا خلیل کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں میں راتوں رات 7 آسمان تے پھر سدرۃ المنتہا تو دے کلو اگے تے پھر نماز بھی پڑھائی، تو اب تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا کہا اس پر آپ کا تبصرہ، تو عربی میں آپ نے کہا ان قال قد صدقہ، میرے محمد نے کہا تو سچ کہا۔ خوش رہو بچوں، 2 منٹ بیٹھ کے بس صرف اللہ اللہ ذکر کرنا۔ کوئی بندہ بیعت ہونے والا ہے تو آ جائے تو میں دعا پھر کر دیں گا سارے واسطے آپ، اور سارے دوزانو بیٹھ کے اللہ اللہ کرو بچے۔ تو میں تو بس زیادہ نہیں، تھوڑی دیر سلسلہ کوئی قبول کرنے والا ہے تو پھر میرے کو مشکل ہے زیادہ۔ اچھا بڑی مہربانی، پہلے آپ کو تحفہ دوں، یہ آپ تحفہ لے لیں تو آپ بیعت بعد میں آپ بیٹھیں۔ ملتان میں ان کی شادی پر ہی ہم گئے تھے۔ اچھا تمہاری شادی تو میں گیا تھا، ہاتھ پکڑو ماشاءاللہ، دعا تھا، لکھا بند کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوصلت هذا الاخ من سلسلۃ آبائی و اجدادی ومن سلسلۃ شیخی و سندی و مولائی من سلسلة النقشبندية إلى جعفر الصادق ومن سلسلة القادرية وسهروردية ومن سلاسل أخرى إلى غوث الأعظم رضي الله تعالى عنه وإلى غريب نواز وجلال الدين سرخپوش ومنهم إلى تقي ونقي ورضا وموسى كاظم وجعفر الصادق وباكر وزين العابدين وإمام حسين والحسن المجتبى وإمامنا في الوصول والبلاء علي ومن سلسلة النقشبندية إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ یہ سلسلہ قبول کیا بچوں، قبول ہیں سارے سلسلے، تو دل وچ بس اللہ 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 اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تو سارے دیا محنت قبول کرے، تو سارے آنا قبول کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ حضور دی آل پاک نال تواڈیاں محبتاں، اولیاء کرام نال محبتاں تواڈیاں قبول کرے۔ اللہ خیر نال تانوں اپنے گھر پہنچائے، اللہ تواڈے دلاں نوں منور کرے، بیماریاں نوں دور کرے، اللہ تعالیٰ سرطان اعتقادی تے بدنی سارے دور کرے۔ تے اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک اپنے پیاریاں دا سانوں محبوب بڑھا کے رکھیں، تے غلطیاں تقصیراں جڑیاں ہوئیاں گناہ ہوئے معاف کر دے، میرے سنگیاں نوں معاف کری۔ میں تیرے کولو انہاں واسطے منگدا ہی رہساں، اے اللہ انہاں دی دنیا اللہ انہاں دی دنیا بھی اچھی کری، انہاں دی آخرت بھی اچھی کری۔ اللہ تعالیٰ سانوں کسی دا گستاخ نہ کریں، اگر ساڑے کو کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دیں۔ قاری صاحب قبلہ نال جڑے دوست آئے نے، ہور سنگی آئے نے، بیعت جنہ کیتی ہے، ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ تعالیٰ انہاں سارے دے آنا قبول کر لے۔ جنہ دا فوت ہو گئے دعا دا کہ اللہ ان دی مغفرت کرائے، جڑے بیمار ہیں اللہ انہوں صحت دے، جڑے قرضیاں نال اللہ انہوں دے قرضے ختم کرے، جڑے پریشان حال نے اللہ انہوں دی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ میں آج مسکین چھوٹا آدمی ہوں، فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے کرما نال اپنے پیارے دی نظر نصیب فرما، تے حضور دی نظر نصیب فرما، تے میرے سنگی دور ہیں یا نزدیک ہیں، کٹ مل دیں یا زیادہ مل دیں، اے اللہ سارا دے دلاں نوں منور فرما، یا اللہ سارا دے دلاں نوں منور کر دے۔ قبلہ قاری صاحب دل دی تکلیف دے وچ اتنا سونا بولے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت سلامتی عطا فرما۔ انہاں دے بچڑے میرے کول آئے نے، وہ بیعت بھی آئے نے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کرما نال نوازے تے خیر نال اے جامن، تے اور بھی جڑا بندہ کہہ نہیں سکا میں اس دے واسطے دعا کرنا، اللہ پاک کرما نال میرے واسطے بھی دعا کرو۔ دنیا اللہ نے اچھی زندگی کاٹ لیتی ہے، اللہ آخرت بھی اچھی کرے، تو سن بھی اللہ آخرت اچھی کرے۔
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ وسلم.